کی تلاوت سن لی، ثواب مل گیا، آگے آپ نے کچھ نہیں جانا کہ ہے کیا اس قرآن پاک میں۔ لیکن دنیا کے ان لوگوں کی طرف آپ نظر کریں جنہوں نے قرآن پاک کے مطالعے شروع کرے، قرآن پاک کو دیکھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، لیکن وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس نے یہ اعلان کر دیا ہو کہ لاؤ اس جیسا کلام۔ قرآن پاک نے صاف اعلان کر دیا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے، کوئی شک شبہ ہے، تو تم بھی اکٹھے ہو جاؤ، اپنے ساتھ جنوں کو بھی شامل کر لو، اور جس مخلوق کو چاہو اسے اپنے ساتھ شامل کر لو، اور اس جیسی تم کوئی ایک آیتی بنا کر کے لے آؤ۔ چلو آپ تو یہ کہہ دیں گے ہم تو یہاں ہندوستان کے رہنے والے، ہم عربی زبان نہیں جانتے، لیکن آج بھی دنیا کے اندر 12 ملک تو عربی زبان والے ہیں، اور دنیا کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں عربی زبان نہ پڑھائی جاتی ہو۔ وہ لوگ جو قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں ایسا نہیں کرتے کہ قرآن پاک کے دعوے کے مطابق چند آیتیں بنا لو، اور بس ہم سمجھیں گے کہ ہاں انہوں نے قرآن پاک کا مقابلہ کر لیا۔ تو یہ وہ علم ہے جو اللہ نے کتابوں، جو تمام کتابوں کا ذخیرہ یہاں جمع کیا، اور پھر آج آپ کے سامنے یہ امت کا ذخیرہ آپ کے پاس تک پہنچ گیا۔ ذرا سوچو آپ تک جو یہ قرآن پاک پہنچا ہے، اس علم کو پہنچانے کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی گئی ہوں گی۔ ہم ہندوستان کے رہنے والے، دیہات کے رہنے والے لوگ کہاں ہم وہاں تک پہنچتے جو ہم تک یہ علم آتا۔ ان حضرات کی قربانیاں دیکھو جو حضور کی خدمت میں رہ کر کے اس علم کو اپنے سینوں میں رکھ کر کے پھر دنیا میں نکلے اور دنیا تک اس علم کو پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ نے ایک ایسی ذات بنائی کہ جتنی بھی خیر دنیا کے اندر ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام خیر آپ کی ذات میں جمع کر دیے۔ ساری دنیا کی بھلائیاں ادھر ادھر سے اکٹھی کر کے دیکھو، اور پھر آپ کی ذات کے اوپر نظر ڈالو تو آپ کی ذات کے اندر جتنے بھی خوبیاں، جتنے کمالات ہو سکتے ہیں وہ سب آپ کی ذات میں جمع ہیں۔ جس چیز کی طرف بھی نظر دوڑاؤ، اگر آپ کا ظاہری حسن و جمال دیکھو تو کوئی دنیا کا حسین، دنیا کا کوئی خوبصورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ام سلمہ جو آپ کی بیوی ہیں وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ میں کبھی 14ویں کے چاند کے اوپر نظر ڈالتی اور کبھی آپ کے چہرے کے اوپر کہ ان دونوں میں کون زیادہ خوبصورت ہے، تو آخر میری عقل نے یہی فیصلہ کیا کہ آپ کا مقابلہ چاند یا سورج سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ کا حسن دیکھو، آپ کے اور دیگر کمالات دیکھو، دنیا میں کہیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ کچھ تو کمالات آپ کے وہ ہیں جو کہ اللہ نے آپ کی ذات میں پیدا کیے۔ مثلاً یہ کہ آپ کا پسینہ، اللہ نے ایسا پسینہ رکھا کہ مکے کی، مدینے کی عورتیں آپ کے پسینے کو شیشیوں میں جمع کر لیتی، اور اس شیشی کے اندر جو آپ کا پسینہ ہوتا اس کی خوشبو عطر سے زیادہ ہوتی۔ حضرت عائشہ یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کی یہ پسینے کی خوشبو لوگ اپنی شادیوں میں عطر کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ کتنا اللہ نے آپ کو یہ کمالات عطا فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو آپ کی ذات کے ساتھ میں مل گیا تو اس کا بھی کمال اسی درجے پر آ گیا۔ یہ تو آپ کا کمال تھا ہی، اگر آپ کی ذات کے ساتھ میں مٹی بھی لگ گئی ہے تو اس مٹی کا درجہ بھی اللہ نے سب سے بڑا بڑھا دیا۔ تمام علماء اس کے اوپر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو مٹی لگی ہے قبر کی، اس کا درجہ عرش معلیٰ سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں آپ محفوظ ہیں، آپ اس وقت میں موجود ہیں، تو اس کا کوئی فضیلت اتنی ہے کہ عرش بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے اس مٹی کو بھی اتنا بڑا درجہ دے دیا جو آپ کے جسم کے ساتھ میں لگی۔ اللہ نے اس مقام کو، جگہ کو جہاں آپ تشریف فرما تھے، ساری زمین سے اعلیٰ اور ساری زمین سے افضل بنا دیا۔ تو وہ لوگ جو کہ اللہ کی ذات، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ میں اپنے کو شامل کر دیں،
آپ جس علم کو لے کر کے آئے وہ اپنے کو اس علم کے ساتھ میں جوڑ دیں، اور جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس علم سے محبت رکھیں، اس علم سے تعلق رکھیں، اور انسان یہ سوچے کہ میں جتنی بھی کوشش اس علم کو دنیا میں پھیلانے کی کر سکتا ہوں اتنی کوشش کروں، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنے علم کی اشاعت سے، تو اس کا درجہ بھی ایسا ہی بڑھ جائے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ یوں تو دیکھو اگر صحابہ کی زندگی میں ایک سے ایک خوبی نظر آتی ہے، لیکن یہی حضرات اگر وہاں مدینے میں ہی بیٹھے رہتے اور باہر دنیا میں نہ نکلتے تو دنیا تک یہ علم کیسے پہنچتا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو ابو ایوب نے ہی اپنا مقام سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ جب آپ مکے سے نکل کر کے مدینے میں گئے ہیں تو مدینے کا ہر آدمی یہ تمنا لیے کھڑا تھا کہ کاش اللہ کے نبی میرے گھر میں آ جائے، لیکن جو قسمت میں تھا آپ نے ارشاد فرمایا چھوڑو ہماری اونٹنی کو، اللہ کی طرف سے اس کو جہاں اجازت ہوگی یہ وہاں بیٹھے گی۔ یہ گھومتی رہی آخر آ کر کے وہاں بیٹھ گئی جہاں حضرت ابو ایوب کا مکان سب سے قریب تھا، اور حضرت ابو ایوب کی محبت دیکھو، اوپر والے مکان میں تو ابو ایوب تھے، نیچے والے مکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما تھے۔ اوپر کا مکان اس لیے ابو ایوب نے اپنے لیے رکھا کہ اللہ کے نبی کو اوپر چڑھنے میں تکلیف ہوگی، آنے والے آئیں گے تو ملنے کے لیے اس میں چڑھنے میں اترنے میں بھی تکلیف ہوگی۔ ایک روز ایک رات کا واقعہ ہے کہ بارش ہوئی، بارش کے اندر ابو ایوب کی چھت ٹپکی، اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ پانی ٹپک کر کے اللہ کے نبی کے اوپر نہ پہنچ جائے، آپ کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جو آپ کے پاس سردی میں اوڑھنے کا کپڑا تھا جسے رضائی کہہ لو، ابو ایوب اور ان کی بیوی اس پانی کو اپنی رضائی سے خشک کرتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کا یہ قطرہ اللہ کے نبی کے اوپر ٹپک جائے اور پھر آپ کو تکلیف پہنچے۔ اس سے محبت کا اندازہ لگاؤ کہ ابو ایوب کو کتنی محبت تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو رخصت ہو جانے کے بعد اب ابو ایوب مدینے میں نہیں رہے، باہر نکل گئے جہاد میں، اللہ کا کلمہ اللہ کا دین پھیلانے کے لیے باہر نکلے، یہاں تک کہ ملک شام میں جس وقت کے آپ تھے اور وہاں جہاد کا کام چل رہا تھا کہ ابو ایوب کا آخری وقت آ گیا۔ اب ابو ایوب کی وصیت دیکھو، مرنے سے پہلے انہوں نے کہا، جو فوج کے جنرل تھے انہیں بلایا اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو اب ابو ایوب کا آخری وقت ہے، اور میرے مرنے کے بعد میں میری لاش کو اٹھا کر کے دشمن کے ملکوں کی طرف آگے بڑھا دو، جہاں تک بھی تم جا سکتے ہو، اور وہاں جا کر کے مجھے دفن کرنا، تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ کے نبی ابو ایوب کے اندر جہاں تک طاقت تھی وہاں تک تمہارا دین پھیلانے کے لیے ابو ایوب آگے بڑھا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا تھا۔ ان کا جذبہ دیکھو، ہم جیسے تو یہ وصیت کریں گے کہ مرنے کے بعد میں ہمارے لاش کو ہمارے گاؤں میں دفنانا، فلاں قبرستان میں دفنانا، اگر انہیں دین سے زیادہ محبت نہ ہوتی تو یہ تو وصیت یہی کرتے کہ مدینے میں مجھے دفنانا، لیکن یہ وصیت نہیں کی، بلکہ یہ وصیت کی کہ آگے بڑھتے رہو تاکہ اللہ کے نبی کے دین کو میں آخر تک پہنچا دوں۔ وہ شخص جس نے افریقہ کو فتح کیا ہے، افریقہ کو فتح کرنے والا تاریخ سارے ملک کے اندر اپنا گھوڑا دوڑاتا رہا، لیکن اخیر میں جب دونوں پیر اس پانی کے اندر ڈال دیے ہیں، یہ تھا جذبہ ان حضرات کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے۔ ان کا جذبہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا یہ علم، آپ کا لایا ہوا یہ دین، یہ دنیا کے اندر پھیلے، اور اس میں اپنا ہی فائدہ نہیں بلکہ ساری دنیا کا فائدہ ہے۔ آج دنیا کے اندر جو آپ پریشانیاں دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی کے دین کو ہم نے نکال دیا ہے، یعنی صرف ہم نام لیوا تو ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے جو طریقے تھے، جو آپ کا علم تھا، وہ آج ہمارے گھروں میں بھی نہیں۔ اسی لیے گھروں کے اندر پریشانیاں، گھروں کے اندر مصیبتیں، ساری دنیا کا آپ نظام دیکھیے، ساری دنیا کا دستور دیکھیے،
ایک سے ایک بادشاہ دنیا میں ہوا اور کوئی بھی مصیبت آ گئی تو اسے حل نہیں کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھو کہ مکے سے اجڑ کر کے جو لوگ مدینے میں آئے ہیں وہ لوگ اس حال میں آئے کہ نہ ان کے پاس پہننے کو کپڑا ہے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے برتن ہے۔ کہاں دشمنوں کو اتنا موقع ملا کہ کس طریقے سے یہ لوگ نکلیں، سامان کہاں سے یہ ساتھ لاتے۔ آج اگر دنیا کے اندر کوئی یہاں سے نکلے تو دنیا کا کوئی ملک انہیں بسانے کے لیے تیار نہیں، دنیا کا کوئی ملک انہیں اپنے یہاں 2 گز جگہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ایک مثال دیکھیے سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی بڑی دنیا کے سامنے نظیریں ہیں کہ مکے کی اجڑی ہوئی دنیا جب مدینے کے اندر آئی ہے، اب کس حال میں وہ ہیں، نہ ان کے پاس کپڑا ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، کوئی رات میں چھپ کر کے نکلا ہے، کوئی کسی وقت میں نکلا ہے محض اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ مثال مشہور ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا شوہر جب نکلے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تو آخر ام سلمہ کے خاندان والوں نے ام سلمہ کو پکڑ لیا اور یہ کہہ دیا ہم بالکل نہیں جانے دیں گے، یہ ہمارے کنبے کی لڑکی ہے۔ شوہر وہیں اس بیوی کو چھوڑ چلا گیا، بچہ بھی انہوں نے چھین لیا۔ یہی ام سلمہ جو عورت کی ذات ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے، آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے کتنی بے چین ہے۔ کنبے کی طرف نگاہ نہیں، کنبے والوں نے تو اسے روک دیا ہم بالکل نہیں جانے دیں گے، لیکن حضرت ام سلمہ گھر سے نکلتی ہیں، باہر بیٹھ کر کے روتی رہتی ہیں۔ دوسرے لوگوں کو رحم آیا اور انہوں نے کنبے والوں کا ارے اللہ کے بندو یہ تمہاری لڑکی روتی رہتی ہے، تم اسے اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اب یہی تنہا ایک عورت، ذرا سوچو، ایک عورت ہے تنہا، کوئی اس کا ساتھی نہیں، شوہر اس کا جا چکا ہے، یہ عورت تنہا اپنے گھر سے نکل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مدینہ منورہ کے لیے چل دیتی ہے، جبکہ مدینہ منورہ مکہ معظمہ سے 300 کلومیٹر ہے۔ اتنا لمبا سفر ایک عورت کیسے کر رہی ہے؟ وہ صرف اللہ کے نبی کی محبت۔ اور یہ بات اپنی جگہ پر رہی کہ اللہ نے پھر ان کے لیے سہولت پیدا کر دی۔ ایک شخص آ گیا، اگرچہ وہ ایمان نہیں رکھتا تھا لیکن اس لڑکی کے رونے کو دیکھ کر کے، اس لڑکی کے غم کو دیکھ کر کے وہ اونٹنی کو لے کر کے چل دیا۔ اور حضرت ام سلمہ یہ بیان کرتی ہیں کہ اتنا ایماندار آدمی میں نے وہ دیکھا کہ اس نے کبھی ہماری طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھی۔ یہ اس زمانے کے کافروں کا حال ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا میں پھیلانے کے لیے ہمیں بھی آگے آنا پڑے گا۔ خالی محبت سے کام نہیں چلے گا، خالی دعووں سے کام نہیں چلے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ آ گیا کہ بھئی یہ مکے کے اجڑے ہوئے بسیں گے کیسے، یہ کہاں سے، ان کے پاس نہ مکان ہے نہ ان کے پاس کپڑا ہے، تو آپ نے ایک مدینے کا آدمی لیا اور ایک آدمی مکے کا، اور یہ فرما دیا یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، دونوں کو بھائی بنا دیا۔ حالانکہ ماں علیحدہ، باپ علیحدہ، وطن علیحدہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو دیکھو کہ کتنا نبھایا مدینے والوں نے، اتنا نبھایا کہ اگر کسی کے گھر میں 2 بیویاں تھیں، 2 عورتیں تھیں، تو اس نے کہا میں ایک کو طلاق دے رہا ہوں اور اے مکے والے تو میرا بھائی بنا دیا ہے اللہ کے نبی نے، یہ دوسری عورت سے تو نکاح کر لے، تیرا بھی گھر بچ جائے گا۔ یہ دیکھو اسے کہتے ہیں ماننا۔ کبھی دل کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ صاحب ہم اپنے مال کے اندر کیوں شریک کریں؟ اگر کسی کے پاس 2 بیگھے زمین تھی تو مدینے والے نے کہا لے بھائی 1 بیگھہ تو رکھ لے، 1 بیگھہ میرے لیے، تو بھی میرا بھائی ہے۔ آج ہمارا حال یہ بنا کہ ہم نے پڑوسیوں تک کو یہ سوچا کہ پڑوسیوں کا بھی سب مال چھین لو، بھائیوں کا بھی چھین لو۔ تو بھئی یہاں سے یہ آفت آئی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے علم کو صرف زبان تک رکھا، عمل میں ہم نہیں لائے۔ اور یہ جو قرآن پاک ہے یہ سب سے بڑا علم ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں آج مسلمانوں کا مزاج یہ بن گیا کہ صاحب یہ مدرسے والے کیا کر رہے ہیں، یہ تو مانگنا کھانے کا کام کرتے ہیں۔ ذرا سوچو، ایک ذمہ داری اللہ نے اور اللہ کے نبی نے آپ کے اوپر رکھی، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں۔ یہ ذمہ داری ہر باپ کے اوپر ہے، یہ ذمہ داری ہر ماں کے اوپر ہے۔
اگر آپ نہیں پڑھا رہے ہیں اور یہ مدرسے کے استاد آپ کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو یہ تمہاری کتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم 2 پیسے دے کر کے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ نہیں ہمارا بڑا احسان ہے مدرسے والوں کے اوپر، چلیے یہ بھی ایک طرف بیٹھ جائیں گے، تو تم خود اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرو۔ اور اس زمانے کو یاد کرو کہ جس زمانے کے اندر ساری مخلوق اللہ کے سامنے ہوگی، سب انسان اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کریں گے کہ بتاؤ میرے آنے کے بعد تم نے میرے دین کی کیا حفاظت کی؟ تو یہ سوچے ہر مسلمان کہ میں اللہ کے نبی کو اس وقت میں کیا جواب دوں گا۔ اور یہ تو چلو باتیں ہوئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کا اللہ کیا کتنا بڑا درجہ ہو گیا۔ یہ بچہ جو قرآن پاک کا حافظ بن گیا، اس زمانے کی طرف ذرا دھیان کرو کہ جس زمانے کے اندر ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، قرآن پاک جگہ جگہ وہاں کے حالات بیان کرتا ہے کہ وہاں کے حالات ایسے ہوں گے کہ باپ جو ہے بیٹے کو بھول جائے گا، باپ اپنی بیٹی کو بھول جائے گی، کسی کو کوئی یاد ہی نہیں رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ ایسا کیسے ہوگا؟ یہاں بھی اگر دنیا کے اندر کوئی طوفان آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو بیوی شوہر کو بھول جاتی ہے، شوہر بیوی کو بھول جاتا ہے، بچے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اور وہ تو سب سے بڑا فتنہ ہوگا، کیونکہ اس وقت میں کوئی کسی کا یار، کوئی کسی کا مددگار ہی نہیں ہوگا۔ ایسے زمانے کے اندر ذرا سوچو، ایک ماں اور باپ وہ پریشان ہیں، گرمی کی وجہ سے پریشان، کہاں جائیں کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی مددگار مل رہا ہے، نہ کوئی ساتھی مل رہا ہے۔ ایسے زمانے کے اندر ایک بچہ نکل کر کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے تو میری ماں ہے، وہ کہتا ہے تو میرا باپ ہے، اور وہ اپنے ماں باپوں کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں کھینچتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ تیرے ماں باپ، انہوں نے تو وہ کام نہیں کیا جو جنت میں جانے کا کام تھا، یہ تو اپنی زندگی کے اندر دنیا کے اندر ہی مست رہے، اور تو نابالغ تھا، اس لیے تیرے لیے اجازت ہے تو چلا جا جنت میں، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ بچہ مچل جاتا ہے اور مچل کر کے کہتا ہے نہیں اے اللہ، اگر میرے ماں باپ میری ساتھ جنت میں نہیں جاتے تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ بچے کا نخرہ ہے، اور اللہ اس کی قدر کریں گے، کہیں گے ٹھیک ہے چل، اس کے ماں باپوں کا، تیرے ماں باپوں کا ایسا حال تو نہیں تھا کہ اسے جنت میں بھیجا جاتا، لیکن چونکہ تیرے لیے ہم نے جنت کا حکم کر دیا ہے تو جا اپنے ماں باپوں کو بھی لے جا۔ یہ کتنا بڑا درجہ ہے۔ ذرا اس بات کو سوچو کہ جس زمانے کے اندر اپنی بدعملیوں کی وجہ سے لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے، اور دوزخ کا کیا نظارہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اسے تو ہم سن بھی نہیں سکتے جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ دوزخ میں جانے والا ہزاروں سال تک چیخے گا، ارے جنت کے دروغہ، جنت کے پہرے دار، دوزخ کے پہرے دار، تو میرے لیے پانی لے آ۔ اب وہاں پانی کہاں رکھا ہے؟ وہ کہے گا یہاں کوئی پانی نہیں، لیکن جب وہ ہزاروں سال تک چیختا رہے گا تو اب ایک گلاس اس کے سامنے آئے گا۔ قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ وہ پانی ایسا ہوگا کہ اس کا رنگ دیکھو تو ایسا جیسے تیل کی تلچھٹ، اور اگر اس کے گرماہٹ دیکھو تو حال یہ ہوگا اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی اوپر کا ہونٹ سینے پیشانی پر اور نیچے کا ہونٹ سینے کے اوپر آ جائے گا، ہتھیلیاں نکل پڑیں گی لیکن موت آنے والی ہے نہیں۔ تو ایسا پانی جہاں مل رہا ہو، ذرا سوچو وہاں کی زندگی کا کیا حال۔ ایسے میں اگر کوئی سفارشی آ جائے تو کتنا بڑا اس کا احسان ہوگا۔ دنیا کے جیل خانے میں، دنیا کے قید خانے میں اگر کوئی ہمیں قید کر کے ڈال دے اور کوئی اللہ کا بندہ آ کر کے ہماری سفارش کر دے اور اس کی سفارش سے ہم جیل خانے سے نکل جائیں تو زندگی بھر ہم اس کا احسان مانیں گے اور کہیں گے بھائی اس کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، اس نے مجھے سفارش کر کے جیل سے نکلوا دیا تھا۔ لیکن دنیا کی سب سے بڑی جیل جو دوزخ ہوگی، وہاں اگر کوئی سفارشی ہوگا تو کون آئے گا؟ یہی تمہارے قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے حافظ قرآن، یہی علماء جنہیں خود اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے کہ میں بھی سفارش کے لیے آؤں گا اور علماء بھی سفارش کے لیے آئیں گے، اور یہ حافظ قرآن یہ بھی سفارش کے لیے آئیں گے، اور شہید لوگ آخر سب کی سفارشوں سے اللہ دوزخ سے نکال دیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا درجہ ہے۔ آج یہ نظارہ ہمارے سامنے نہیں، اس لیے ہم اس علم کو ناقدری کر رہے ہیں، سوچتے ہیں رہے کیا کر رہے ہیں مدرسے والے، ارے اللہ کا احسان مانو۔ یہ جو تمہارے بڑے بڑے یہاں کے انجینئر ہیں، بڑے بڑے سائنسداں ہیں،
انہوں نے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں پیدا کر دی ہیں، لیکن کبھی ان سے ایک نسخہ یہ معلوم کر لو کہ اچھا تمہارا یہ علم ہمیں دنیا میں تو فائدہ پہنچا رہا ہے، گاڑیاں تم نے چلا دی ہیں، ہوائی جہاز تم نے چلا دیے ہیں، ریلیں ہیں، سب کچھ ہے، بہت آرام مل گیا، لیکن یہ تو چند دنوں کا ہے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد جب پہلا درجہ آئے گا قبر کا، تو وہاں کا بھی تو کوئی ہمیں نسخہ بتلا دو، وہاں کون سی ریل ہمارے کام آئے گی؟ تو وہاں کا نسخہ کسی کے پاس نہیں، وہ صرف قرآن پاک کے پاس ہے، اس علم کے پاس ہے جس علم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت میں اللہ تمہاری مساوی سے لے کر کے مدینہ منورہ تک زمین کے پردے ہٹا دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سامنے آتی ہے، پوچھا جاتا ہے پہچانو کون ہے؟ اب وہ آدمی جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے وہ تو فوراً کہہ دیتا ہے یہ تو اللہ کے نبی محمد ہیں، بس اس کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ اور جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ ہو کر کے رہ جاتا ہے، بس اب وہ دوزخ میں، اب وہ عذاب میں پھنس گیا۔ تو سب سے پہلا امتحان تو وہ ہے، اور اس کے بعد میں قبر کے جو امتحان ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ ذرا دنیا کے ان انجینئروں سے، دنیا کے ان کالجوں سے، دنیا کے ان لوگوں سے معلوم کر لو کہ بھئی قبر کا تو کچھ ہمیں بتا دو، یہ آخر ساری دنیا جو یہاں سے چلی گئی ہے یہ گئی کہاں؟ ہزاروں کروڑوں آدمی ہمارے سامنے جا چکے، لیکن کہیں ان کا ٹھکانہ ہمیں معلوم نہیں، وہ کس حال میں ہیں، کہاں چلے گئے ہیں۔ یہ علم اگر ملے گا تو آپ کو اللہ کے نبی کے لائے ہوئے علم سے ملے گا کہ ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، یہ سب وہاں پر جمع ہو گئے ہیں، اور ان تک تمہارا روٹی نہیں پہنچے گی، ان تک تمہارا پانی نہیں جائے گا۔ کیا چیز پہنچاؤ گے اپنے بھائی کے لیے؟ کوئی چیز ہے نہیں۔ ہاں اگر پہنچاؤ گے تو یہ قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھ کر کے ثواب پہنچا دو، یہ تو پہنچ گیا۔ بقیہ تم سوچو ایک بیگھہ زمین ہم پہنچا دیں، ایسے تو نہیں جائے گی، یہ جائے گی تو دوسرے راستے سے جائے گی کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اس راستے سے تو یہ چلی جائے گی، لیکن تم ایک بیگھہ زمین اس کی قبر کے اوپر رکھ آؤ، کچھ بھی نہیں، اسے تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو بھائی اصل علم جو ہے وہ قرآن پاک کا علم ہے، اس کی دل کے اندر عظمت رکھو۔ وہ لوگ جو قرآن پاک کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ دیکھو یہ جو علماء کی جماعت ہے جو قرآن پاک کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، خود اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ یہ میرے خلیفہ ہیں۔ تو اصل تو ہے نبی اور علماء ہیں ان کے خلیفہ، اور نبی کے بارے میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر نبی سو رہا ہے تو سوتے ہوئے کو مت اٹھاؤ، کچھ کتنا بھی وقت گزر جائے، کیونکہ سوتا ہوا بھی، سوتے ہوئے نبی کا حال بھی اللہ کے ساتھ میں جڑا رہتا ہے، وہ تو ہیں اصل، اور علماء ہیں ان کے خلیفہ۔ اس لیے لکھا ہے علماء نے کہ اگر عالم بھی سو رہا ہے تو اسے مت اٹھاؤ، کیا خبر ہے اس وقت بھی یہ کس حال میں ہے۔ اعتراض کرنا تو اپنی جگہ، لیکن چونکہ یہ اللہ کے نبی کا خلیفہ ہے اور اللہ کے نبی کو سوتے ہوئے اٹھانا جائز نہیں، تو ایک عالم کو بھی سوتے ہوئے اٹھانا جائز نہیں ہوتا جو اصل عالم ہے۔ اتنا بڑا درجہ اللہ نے ان علماء کا رکھا ہے جو اپنے علم کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور اس علم کے ذریعے دنیا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ دریا کے کنارے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، اور ایک اس زمانے کے بزرگ وہ بھی وضو کرنے بیٹھ گئے وہیں دریا کے کنارے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بزرگ تو اوپر کی طرف تھے اور امام مالک جو اپنے زمانے کے عالم تھے وہ نچلی طرف تھے، یعنی ان کا استعمال کیا ہوا پانی نچلی طرف کو بہہ کر کے ایک عالم کی طرف کو آ رہا تھا۔ خیال ہوا ان بزرگ صاحب کو کہ میرے استعمال کیا ہوا پانی ایک عالم کی طرف بہہ کر کے جا رہا ہے، یہ تو علم کی بے عزتی ہے، اور علم جو ہے یہ علم اللہ کی شان ہے، اس میں عالم کا کوئی کمال نہیں، یہ تو علم اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے۔ وہ اوپر سے اٹھ کر کے نیچے آ بیٹھے، کوئی ایسا بڑا کام بھی نہیں ہوا۔ مرنے کے بعد ان بزرگ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا بتاؤ کیسی گزری؟ انہوں نے جواب دیا رہے کیا پوچھتے ہو،
ساری زندگی کے کام برباد ہو گئے، بیکار نظر آئے۔ اگر میں نے کچھ عبادتیں پیش کی تو ان میں کمیاں نکل گئیں کہ اچھا دنیا کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، دنیا کو دکھاوے کے لیے بزرگ بنا ہوا تھا، اب وہ سب بیکار گئی۔ صرف ایک نیکی کا جو پرچہ اللہ کے سامنے آیا کہ اچھا ایک مرتبہ تو نے ایک عالم کی عزت میں اوپر سے اتر کر کے نیچے بیٹھ کر کے وضو کیا تھا، اور وہ عالم کا احترام نہیں بلکہ اس علم کی عزت تھی، اور علم یہ ہمارا علم ہے، تو جس نے ہماری عزت کی ہم اس کو بخشتے ہیں، تو اس کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی۔ تو بھئی یہ علم بہت بڑا علم ہے، اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہماری زبان سے اس کی ذرا سی بھی کوئی گستاخی ہو جائے، ذرا سی بے ادبی ہو جائے تو ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ تو اس لیے ہم تو ایسے حافظوں کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، جو قرآن پاک کے اوپر اپنی زندگی لگا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے اوپر، پڑھانے کے اوپر۔ اپنے گھروں کے اندر اس کی عادت بناؤ کہ صبح ضرور قرآن شریف پڑھ لو، زیادہ وقت نہیں تو ایک رکوع پڑھ لو، چند آیتیں پڑھ لو، یہ عادت بناؤ۔ آج زمانے کے اندر بہت بڑا فتنہ آ رہا ہے، لوگ ہمارے ایمان کے دشمن بن گئے ہیں، ہمارے ایمان کو دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں، نئی نئی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ سب ایمان کے دشمن ہیں۔ اس زمانے کے اندر ایمان کو بچانا، ایمان کی حفاظت کرنا یہ اہم کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا کر لیجیے۔ اچھا اور لڑکیوں میں لڑکی کیا بن گئی؟ یہ ماشاء اللہ بتا رہے ہیں مدرسے کے ذمہ دار کہ یہ اس مدرسے کا سب سے پہلا حافظ ہے۔ تو اس کو کہ جی ہاں لڑکوں میں، لڑکی تو 2 بن چکی پہلے، لڑکوں میں یہ سب سے پہلا حافظ ہے، تو پہلا پھول ہے یہ۔ ان کے ماں باپوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے حافظ بنانے میں مدد کی، یہ نہ سوچو کہ ماں باپ ہی، آپ نے اگر اس مدرسے میں 2 روپے دیے ہیں تو آپ بھی تو حافظ قرآن کے مددگار بن گئے۔ آپ کا یہ پیسہ لگا تپائیوں میں لگا، قرآن پاک میں لگا، استادوں کی تنخواہ میں لگا، اسی سے تو ایک پھول تیار ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ پہلا حافظ ہے۔ خدا کرے کہ اس کے علم سے دنیا میں فیض پہنچے، اور جن لوگوں نے ان کے حافظ بنانے میں کسی قسم کا بھی کوئی تعاون، کسی قسم کی بھی کوئی مدد کی ہے، اللہ اس مدد کو قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے غلطیوں کو درگزر فرما۔ زندگیاں اللہ ہم نے نادانیوں میں گزار دی، غفلتوں میں گزار دی، تیرے دروازے کو ہم نے چھوڑا، دنیا کے دروازوں کے اوپر ہم پہنچے لیکن ہمیں کچھ نہ مل سکا۔ اے اللہ آج تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اپنے گناہوں کے اوپر، اپنی غلطیوں کے اوپر شرمندہ ہیں۔ اے اللہ تو ہماری تمام غلطیاں معاف فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ دنیا کے لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے ایمانوں کے دشمن ہیں۔ اے اللہ وہ چاہتے ہیں کہ ایمان ہمارے دلوں سے چھین لے، لیکن اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت کے طالب ہیں، ہمارے ایمانوں کے اندر مضبوطی عطا فرما، ہمارے ہمارے نیکیوں کے اندر مضبوطی عطا فرما، شیطان اور دنیا کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کا امن، ہر قسم کا سکون ہمیں عطا فرما۔ جو لوگ دین کے پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، خواہ قرآن پاک کو پڑھ کر کے یا پڑھا کر کے یا تبلیغ وغیرہ کر کے، اے اللہ تو ان سب کی خدمت کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تیرے علاوہ دنیا میں کوئی ہمیں دینے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی اور دروازہ ایسا نہیں جس دروازے کے اوپر ہم جائیں۔ اے اللہ دنیا کے یہ لوگ ہمارے ایمان کے دشمن ہیں، لیکن اے اللہ تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہماری ہر چیز میں حفاظت فرما، کاروبار میں ہمارے خیر و برکت عطا فرما، ہماری کھیتیوں میں، ہماری فصلوں میں خیر و برکت دے، تاجروں کی دکانوں میں، تجارتوں میں اے اللہ خیر و برکت دے۔ جو بیمار ہیں اے اللہ تو انہیں شفا دے، صحت دے، تندرستی دے، اور جو ہمارے آج موجود نہیں
دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تو ان کے درجات میں بھی بلندی عطا فرما، اس مدرسے کو اور تمام مدارس اسلامیہ کو اے اللہ ترقی اور کامیابی عطا فرما، جن اساتذہ نے اس بچے کو حافظ بنانے میں مدد کی ہے، تعاون کیا ہے، اے اللہ تو ان کی خدمت کو قبول فرما، ہمارے تمام کے تمام کاموں میں اے اللہ تو اخلاص پیدا فرما، ریاکاریوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہر آنے والے فتنوں سے اے اللہ تو ہمیں بچا، ہمارے گھروں کے اندر اے اللہ تو قرآن پاک کی روشنی پھیلا، ہمارے بستیوں کے اندر اے اللہ وہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری مرضی کے مطابق ہو، رسومات سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، جب تک ہم دنیا میں رہیں تو اے اللہ ایمان والی زندگی دے، اور جب دنیا سے رخصت ہوں تو اے اللہ ایمان کے ساتھ اٹھا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔